الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان الفلک، بے شک کشتیاں، تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بنعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ، لیریکم من آیاتہ تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی کچھ نشانیاں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر بڑے صابر کے لیے، شکور، ہر بڑے شاکر کے لیے، وَإِذَا، اور جب، غشیہم، ڈھانپتی ہے انہیں، موجن، کوئی موج، کالظلل، سائبانوں جیسی، دعوا اللہ، تو وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوتے ہیں، لہ الدین، اسی کے لیے دین کو، عبادت کو. دین یہاں پر پکارنا ہے، دعا کرنا ہے، عبادت، دعا عبادت ہے، اور اسی کو اسلام نے مکمل دین کہا. فلما، پھر جب، نجاہم، وہ بچا کر لے آتا ہے انہیں، الی البر، خشکی کی طرف، فمنہم، تو ان میں سے کچھ، مقتصد، سیدھی راہ پر قائم رہنے والے ہیں، وما یجحد، اور نہیں انکار کرتا، بآیاتنا، ہماری آیات کا، الا، مگر، کل ختار کفور، ہر وہ شخص جو بہت وعدے توڑنے والا ہو، عہد شکنی کرنے والا ہو، کفور، نہایت ناشکرا ہو. ختار، اس کا معنی جو بدترین عہد شکنی اور غداری کرتا ہو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوماً، اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی، نہیں کام آئے گا، والد، کوئی باپ، عن ولدہ، اپنی اولاد کے، ولا مولود، اور نہ کوئی اولاد، ہوا، کہ وہ، جازن، کام آنے والی ہو، عن والدہ، اپنے باپ کے، شیئاً، کچھ بھی. ان وعد اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ، حق، سچا ہے. فلا تغرنکم، پس ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم، اور ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں، باللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، الغرور، وہ بہت بڑا دغا باز. اس کی تفسیر آگے بیان کروں گا، غرور سے کیا مراد ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عندہ، اس کے پاس ہے، علم الساعۃ، قیامت کا علم، وینزل، اور وہی اتارتا ہے، الغیث، بارش، وَيَعْلَمُ، اور جانتا ہے، ما، جو، فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں میں ہے، وما تدری، اور نہیں جانتی، نفس، کوئی جان، ماذا تکسب، کہ کیا کمائی کرے گی، غداً، کل، وما تدری نفس، اور نہیں جانتی کوئی جان، بأی ارض، کہ کس زمین میں،
تموت مرے گی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم خبیر سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آج ہم نے سورہ لقمان کا آخری رکوع پڑھا ہے، اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ اب اس کی تفسیر، اس کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ گزشتہ رکوع کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ کی چند نعمتوں کو پڑھا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار کے ذریعے سے اپنی بعض نعمتوں کی طرف توجہ دلائی۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر سمندر میں چلنے والے جہازوں کی جو نعمت ہے اس کی جانب اللہ رب العالمین نے توجہ کروائی۔ فرمایا الم ترى ان الفلک تجری فی البحر، الم ترى اس کی بحث پچھلے درس کے اندر آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی تھی کہ اس کا معنی ہم نے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے۔ ان الفلک تجری کہ بے شک کشتیاں، تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، کیسے چلتی ہیں؟ بنعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی احسانات کے بدولت، یعنی رب العالمین کے احسانات اور اس کی نعمت کے ساتھ ہی یہ بحری جہاز اور کشتیاں سمندر میں چل رہے ہیں۔ کیونکہ اگر اللہ رب العالمین کا احسان نہ ہوتا تو پانی جو ایک سوئی نہیں اٹھاتا اس کو غرق کر دیتا ہے، تو یہ پہاڑوں جیسے لمبے چوڑے اونچے جہاز کو وہ اپنے سینے پر کیسے اٹھائے رکھتا؟ تو یہ اللہ رب العالمین کا ہی احسان ہے کہ اس رب العالمین نے پانی میں یہ خاصیت رکھ دی ہے کہ وہ ایک خاص حجم کی چیز کو نیچے نہیں جانے دیتا، کیونکہ پانی میں ہر چیز کا وزن ہوا میں وزن کی نسبت کم ہوتا ہے، اور یہ کمی کسی چیز کے حجم کے برابر، پانی کے حجم کے برابر ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ رب العالمین پانی کو اس طرح پیدا نہ کرتا اور انسان کو پانی کی اس خاصیت کا علم عطا نہ کرتا، اور خود سیدنا نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ نہ سکھلاتا، تو کبھی بھی اس پانی پر کشتیاں اور جہاز ہم نہیں چلا سکتے تھے، اور نہ ہی ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ ہم اتنی بھاری چیزیں، وزنی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے منتقل کر سکتے ہیں، کیونکہ خشکی کے راستے منتقل کرنا انتہائی مشکل تھا، ناممکن تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ وسائل ہماری عقل کے اندر، سمجھ کے اندر دیے۔ اور پھر یہ نہیں بلکہ سمندر کے اندر آندھیاں ہوتی ہیں، طوفان ہوتے ہیں، تلاطم خیز موجیں ہوتی ہیں، وہ ایک آنکھ جھپکنے میں ہی انسان کو ہلاکت سے دوچار کر سکتی ہیں۔ اور پھر سمندر میں اللہ رب العالمین کی اتنی عظیم الجثہ مخلوقات موجود ہیں، ایک ٹکر لگے تو کشتیاں اور جہاز کو وہ ڈبو سکتی ہیں۔ پھر سمندر کے اندر اللہ رب العالمین نے پہاڑ رکھے ہیں، اگر جہاز ان کے ساتھ ٹکرا جائے تو پاش پاش ہو جائیں۔ پھر مقناطیسی چٹانیں موجود ہیں جو انسان کی ساری کوششوں کے باوجود جہازوں کو کھینچ کر ان کو غرق کر سکتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اکثر اوقات سمندری سفر خیر و عافیت سے طے کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بنعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں۔ یہاں پر انسان چاہے وہ اپنے جتنے بھی اختیارات کو استعمال کر لے، اور سمندر میں پیش آنے والی ہولناک طاقتوں کے مقابلے میں وہ اپنی جتنی بھی کوشش کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل نہ ہو، کیونکہ اکیلا اللہ رب العالمین ہی ہے جس کے اختیارات کے اندر ہے سارے معاملات۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ چیز واضح طور پر بیان کر دی کہ تجری فی البحر بنعمت اللہ،
یہ اللہ رب العالمین کے انعام اور اس کے احسان کے ساتھ تم سمندری سفر آسانی کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ طے کر لیتے ہو۔ لیُریَکُم من آیاتہ، کیوں؟ کس لیے اللہ رب العالمین نے یہ کشتیاں، یہ جہاز، بڑے بڑے جہاز تم پانی پر چلا لیتے ہو، کیوں اللہ رب العالمین نے یہ چلا لیے؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی جو عظیم نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دیکھ سکو۔ ان فی ذالک لآیات، یہ اصل میں اس سوال کا جواب ہے کہ اتنی عظیم اور واضح نشانیوں کے باوجود مشرک ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات، کہ یقیناً اس میں عظیم نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ صبار شکور، یعنی توحید کا سبق ہمیشہ وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے اندر دو اوصاف موجود ہوں۔ ایک صبار، بہت زیادہ صبر کرنے والے، ثابت قدمی اختیار کرنے والے، حالات کیسے بھی ہوں وہ صحیح عقیدے پر ہی قائم رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ برا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے لگے اور اچھا وقت آنے پر سب کچھ بھول گئے، یا پھر اچھے حالات میں اللہ پر خوش رہے اور اس کی عبادت کرتے رہے، مصیبت کے وقت اللہ رب العالمین کو گالیاں دینے لگے۔ نہیں، بلکہ صبار ان کی صفت ہے۔ اور دوسری شکور، کہ بہت بڑے وہ شکر کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی احسان فراموشی نہیں کرتے، نمک حرامی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نعمت اس کی قدر کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ دونوں بس صرف مومن کے اندر ہی ہو سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عجباً لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، کیونکہ اس کا ہر معاملہ ہی خیر پر مبنی ہے۔ ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل بھی نہیں ہوتی۔ کیا؟ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، فکان خیر لہ، تو وہ اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے صبرا، تو صبر کرتا ہے، فکان خیر لہ، تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ یعنی مومن دونوں حالتوں میں نعمت ملے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، صبر کرتا ہے۔ تو اگر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، بڑھا کر دینا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اور اگر بندے کو تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو وہ ساری چیزیں اپنے مد نظر رکھتے ہوئے وہ صبر بھی اختیار کرتا ہے اور شکر بھی اختیار کرتا ہے، اور دونوں معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، یہ تو تھا مومن کی حالت کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے ان نشانیوں سے توحید کا سبق حاصل کرتے ہیں، لیکن کافر ان نعمتوں کو دیکھ کر استعمال کر کے بھی توحید کا سبق حاصل نہیں کرتے۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، کہ جب انہیں سائبانوں جیسی کوئی موج ڈھانپ لیتی ہے، دعوا اللہ مخلصین، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اب ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر اب ہم پھنس چکے ہیں، اب یہ ہماری کشتی کو، ہمارے جہاز کو ڈبو دے گی، ہم اس طوفان کے اندر پھنس چکے ہیں، اس تلاطم خیز موجوں کے اندر ہم پھنس چکے ہیں، اب ہمارا جہاز الٹنے والا ہے، غرق ہونے والا ہے، ہماری کشتی الٹنے والی ہے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں؟ اللہ نے اس چیز کی بھی وضاحت کر دی، فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوتے ہیں اسی کے لیے دین کو۔
یعنی وہ پکار صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، نہ اپنے لات کو، نہ منات کو، نہ عزا کو، نہ حبل کو، نہ کسی اور کو، صرف اللہ رب العالمین کو وہ پکارتے ہیں، رب کے سوا کسی اور کو پکارتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، الدین کا لفظ استعمال کیا رسول اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے؟ دعا کے لیے، اور دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی، سمجھ آ گئی ہمیں کہ دعا مکمل دین ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو میری عبادت سے تکبر کریں گے، یعنی مجھے نہیں پکاریں گے، ان کو میں جہنم کے اندر ذلیل و خوار کر کے داخل کروں گا۔ تو مشرکین ان کو پتہ تھا کہ اب اس حالت کے اندر اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ سے وہ بڑے عہد و پیمان کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے بچا لیا، ہم تیری توحید کے اوپر آ جائیں گے، ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، جیسے ابھی تجھے پکارا ہے، کسی اور کو نہیں پکاریں گے، اپنے سارے بتوں کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، پھر جب ان کو اللہ تعالیٰ بچا کر لے آتا ہے، کہاں؟ إِلَى الْبَرِّ، خشکی کی طرف، کیا کرتے ہیں؟ فرمایا فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں، میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں۔ اب اس جملے کی علماء نے 3 تفاسیر بیان کی ہیں، اور آیت کے الفاظ میں تینوں معنی کی گنجائشیں اور تینوں تفاسیر مراد ہو سکتی ہیں۔ پہلی تفسیر اس کی کیا بیان کی جاتی ہے کہ مقتصدن، اس کا معنی ہے سیدھی راہ پر چلنے والا، یعنی جو تمام راستوں میں سے درمیانہ راستہ ہو، کیونکہ درمیانہ راستہ ہی سیدھا اور درست راستہ ہے۔ تو یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ انہیں صاحبانوں جیسی موجوں سے بچا کر خشکی پر لے آتے ہیں تو ان میں سے کچھ ہی سیدھی راہ پر رہنے والے ہوتے ہیں، جو اس وعدے پر قائم رہتے ہیں جو انہوں نے طوفان کی حالت میں اپنے رب سے کیا تھا، جیسا کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، اور وہ اس عہد کے اوپر کیا ہے؟ قائم رہے، انہوں نے اس عہد کو توڑا نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کا صاف انکار کر دیتے ہیں جن کا مشاہدہ انہوں نے سمندر میں کیا تھا، اور اس عہد کو، وعدے کو توڑ دیتے ہیں جو انہوں نے طوفان کے وقت اپنے رب سے کیا تھا۔ پھر جو بچ جاتے ہیں، کچھ دہریہ قسم کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم بچے تھے، کس لیے؟ یہ ہم نے مادی اسباب اختیار کیے تھے۔ اور کچھ بچ گئے جو مشرک تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بچے ہیں، ہمارے فلاں داتا نے، دستگیری نے، اس نے ہماری مدد کی تھی، اس نے ہماری کشتی کو پار لگا دیا۔ دوسری تفسیر اس کی کیا ہے؟ مقتصدن، اس سے مراد کیا ہے؟ کفر میں میانہ روی اختیار کرنے والے۔ مراد کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کفر میں اتنے شدید نہیں رہتے بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، لیکن اکثر کی کیفیت وہی ہے جو پیچھے آپ کو بیان کر دی کہ وہ صاف انکار کر کے بدترین عہد شکنی اور ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت اس میں مقتصدن سے مراد کیا ہوگا؟ مقتصدن فی الکفر، کہ وہ اپنے کفر میں تھوڑے سے نرم ہو جاتے ہیں، شدید سخت نہیں رہتے۔ اور تیسری تفسیر اس کی کیا ہے؟ اقتصاد سے مراد کیا ہے؟ ایمان اور اخلاص اور عمل میں میانہ روی، یعنی فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ فِي الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ، یعنی طوفان سے نجات کے بعد جب کچھ وقت گزرتا ہے تو اخلاص اور ایمان کی وہ کیفیت کسی کی بھی باقی نہیں رہتی جو طوفان کے وقت تھی۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اخلاص اور ایمان اور عمل کے اعلیٰ درجہ سے میانہ روی پر آ جاتے ہیں، اور اکثر کا حال کیا ہے؟ وہ
وعدے توڑ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صاف انکار کر دیتے ہیں۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سیدھی راہ پر قائم رہتے ہیں، یعنی اسلام پر آ جاتے ہیں، اس توحید پر آ جاتے ہیں اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنے لگتے ہیں۔ اور دوسرا معنی کیا کہ وہ اپنے کفر کے اندر تھوڑی سی نرمی لے آتے ہیں، شدت نہیں ہوتی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ جو ایمان، اخلاص، عمل کی وہ کیفیت اس وقت تھی وہ برقرار نہیں رہتی، بلکہ وہ میانہ روی پر آ جاتی ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اب پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر کون لوگ وہ توحید کے سبق کو سیکھتے ہیں، ان کی دو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ایک صبار اور دوسری شکور۔ اسی کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر دو صفات بیان فرمائی کہ ہماری ان نعمتوں، ان آیات کا انکار کون کرتا ہے؟ جو خطار ہو۔ خطار کا معنی میں نے آپ کو بتلایا تھا، جو بدترین عہد شکنی کرنے والا ہو، غداری کرنے والا ہو، جو بہت زیادہ وعدے توڑنے والا ہو، اور کفور نہایت ناشکرا ہو، وہی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا انکار کر دیتا ہے کہ اللہ نے اس کو نجات دی، لیکن وہ اٹھتا ہے، بچ جاتا ہے، کیا کہتا ہے جی ہمیں فلاں پیر صاحب نے بچایا، ہمیں فلاں بزرگ نے بچا لیا، ہمیں تو فلاں اسباب ہم نے اختیار کیے، اس نے بچا لیا۔ یا ایھا الناس، اب اللہ تعالیٰ نے پیچھے آپ نے سورت کے اندر پڑھی، مختلف طریقے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے، توحید کے دلائل دیے، توحید کی بات سمجھانے کی کوشش کی، آخرت کے دلائل اللہ رب العالمین نے دیے۔ اب اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ کے اندر تقوی کا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اور یہ انسان کب حاصل کر سکے گا؟ جب انسان کے اندر تقوی، پرہیزگاری ہوگی، خوف ہوگا، خشیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے باز پرس کرنی ہے، رب نے مجھ سے سوال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، اب یہاں پر خطاب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نہیں کیا، انسانیت سے خطاب کر دیا کہ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، وخشوا یومن، اور اس دن سے بھی ڈر جاؤ کہ لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی والد، کوئی باپ اپنی اولاد کے کام آنے والا نہیں۔ اس کی مثال اگر ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں، نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، 950 سال دعوت توحید کا کام کرنے والے، لیکن ان کا بیٹا نافرمان۔ تفصیل سورہ ہود کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بیٹے کو کہا آ جاؤ بیٹا، کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، کہا کہ نہیں مجھے کشتی کی ضرورت نہیں، کہا کہ آ جاؤ سآوی الی جبل، کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، مجھے پانی سے بچا لے گا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہا کہ آج کے دن اللہ رب العالمین کے حکم سے کوئی بھی بچانے والی چیز نہیں ہے، تو اس لیے میری بات مانو اور آ جاؤ اس جانب کہ تم کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ۔ اب دیکھیں یہاں پر باپ نبی ہے لیکن بیٹے کے کام نہیں آ سکا، اور سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل و عیال کو بچائے گا۔ اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، وہ تیرا اہل ہے ہی نہیں، تیرے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل تو درست ہی نہیں تھے۔ تو یہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، اور اسی طرح کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مثال ہمارے سامنے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، کہ ان کے والد وہ آزر کون ہیں؟ بت فروش ہیں، بت بنانے والے ہیں، بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا مقام، عزت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اپنا بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے باپ کے کسی طرح کام آنے والے نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی بھی،
وہ چاہے رشتہ دار ہو، دوست ہو، لیڈر ہو، پیر ہو، فقیر ہو، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جب قریبی رشتے کام نہیں آ رہے، باپ بیٹے کے کام نہیں آ رہا، بیٹا باپ کے کام نہیں آ رہا، تو اور کون کام آئے گا؟ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، بڑا اللہ رب العالمین نے وہ منظر ہمارے سامنے کھینچا ہے کہ اس دن انسان ہر ایک کی قربانی دے گا، اور کیا کہے گا؟ ثم ینجی، اللہ مجھے بچا لے صرف۔ وہ کہے گا ملء الارض ذہبا، اللہ سونا بھر کے زمین لے لے مجھ سے، آسمان و زمین بھر کے لے لے، یہ خلا سونے کا بھر کے میں دے دیتا ہوں، مجھے تو بچا لے۔ ہر چیز کی قربانی انسان دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کچھ بھی اس کے کام آنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گی۔ ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کلیئر کر دیے، فرمایا ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی، ہر حال میں قائم ہوگی، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا شک نہیں کرنا چاہیے۔ فلا تغرنکم، پس تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کون دھوکے میں نہ ڈالے؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ دنیا کی زندگی انسانوں کو کئی انداز میں دھوکے میں ڈالتی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ بس زندگی صرف دنیا کی ہی زندگی ہے، جینا مرنا سب کچھ یہیں ہے، اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں، جو کچھ کرنا ہے یہیں پر کر لو۔ کوئی کہتا ہے دنیاوی جو خوشی یا بدحالی ہے وہ حق اور باطل کا اور اللہ تعالیٰ کے راضی یا ناراض ہونے کا معیار ہے، اگر قیامت قائم بھی ہو گئی تو وہاں بھی وہی خوشحال ہوں گے جو اس دنیا میں خوشحال تھے۔ اور کوئی کہتا ہے آخرت پر ایمان کے باوجود دنیا کی خواہشات کی محبت میں کھو کر وہ اس دن کی یاد کو ہی بلا بیٹھتا ہے۔ تو غرض دنیا کی زندگی آدمی کو مختلف انداز میں دھوکے میں ڈالتی ہے، اور آگے فرمایا ولا یغرنکم باللہ، اور نہ ہی تمہیں ہرگز دھوکے میں ڈالے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ کون؟ الغرور، یہ فعول بمعنی فاعل، صفت مشبہ ہے، دھوکہ دینے والا۔ اب دھوکہ دینے والا کون ہے؟ اس سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے، ابلیس، اور اس کی جو آگے اولاد نسل، وہ پھر جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی۔ اور اگر اس لفظ کو ہم عام رکھیں تو ہر انسان کا جو نفس ہے وہ بھی اسے دھوکہ دیتا ہے، پھر دنیا بھی دھوکہ دیتی ہے۔ اس لیے اکثر مفسرین نے الغرور سے مراد اس کی تفسیر کیا کی ہے؟ دنیا کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیطان کیا دھوکہ دیتا ہے؟ کبھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، کسی کو دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا۔ کسی سے کہتا ہے کہ جی فلاں بزرگ یا پیر کا اللہ رب العالمین پر بڑا زور چلتا ہے، وہ سفارش کر کے تمہیں اس کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ تو یعنی مختلف طریقوں سے انسان کو دنیا کی طرف مائل کر کے شیطان اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں شیطان، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، کہیں وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے کر نہ چلا جائے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کیا۔ اب قیامت کے ذکر پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ کفار بار بار یہ سوال کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس قیامت کا علم نہیں۔ تو عندہ کو پہلے لانے سے تخصیص کا معنی کیا ہو گیا ہے؟ پیدا ہو گیا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جبریل، حدیث جبریل کے نام سے ایک حدیث بڑی معروف ہے، سیدنا جبریل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس انسانی شکل کے اندر آئے تھے۔ آپ سے پوچھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور اس میں پھر ایک سوال یہ بھی کیا تھا، متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فی خمس لا يعلمهن الا اللہ، کہ 5 ایسی چیزیں ہیں
جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مفاتیح الغیب خمس، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ غیب کی چابیاں 5 ہیں، غیب کی چابیاں 5 ہیں۔ پھر آپ نے پڑھا ان اللہ عندہ علم الساعۃ، یہ پوری آیت پڑھی کہ یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیب کی چابیوں کا ذکر کیا ہے جو ابھی ہم سمجھیں گے۔ تو قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہاں ہمیں صرف اتنا احادیث کی روح سے پتہ لگ گیا کہ قیامت کس دن آئے گی، دن کا تعین ہے، لیکن وہ دن مطلب ہے کس مہینے میں آنے والا ہے، کس سن میں آنے والا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں ہے۔ اور پھر احادیث کا اگر ہم مزید مطالعہ کرتے ہیں تو قیامت اچانک آئے گی۔ انسان کی کیفیت کیا ہے؟ وہ اپنا سامان بیچ رہا ہے، کپڑا بیچ رہا ہے، وہ کپڑا گاہک کو دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے وہ تالاب کو، اپنے کنویں کو وہ لپائی کر رہا ہے، اپنے گھر کی لپائی کر رہا ہے، دودھ دھو رہا ہے، یعنی وہ اپنے کاموں کے اندر ہی مصروف ہیں۔ اچانک قیامت آ جانی ہے، اچانک قیامت قائم ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں پڑے گا قیامت قائم ہو چکی ہے۔ تو اس کو الساعہ اسی لیے کہتے ہیں نا، ساعہ گھڑی ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس علم نہیں۔ یہ پہلی غیب کی چابی ہے جو اللہ رب العالمین کے علم ہے۔ اور دوسری وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ وَإِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی غیث کو، بارش کو اتارتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میں نے کتنی بارش اتارنی ہے، کہاں اتارنی ہے، کب اتارنی ہے، اور اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سوال بعض اوقات عامت الناس کی طرف سے آتا ہے کہ آج کل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ محکمہ موسمیات والے پہلے ہی پیشگوئی کر دیتے ہیں کہ فلاں دن بارش ہوگی۔ اگر یہ مفاتیح الغیب سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، تو وہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ فلاں دن بارش ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے، ذہن میں رکھ لیں، اچھی طرح بٹھا لیں، علم یقین کا نام ہوتا ہے، ظن، تخمینہ، اندازہ، اس کا نام علم نہیں ہے، اس کو علم نہیں کہتے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جہاں یقین ہو، جہاں پر مثال 99% آپ علم پر ہوں، 1% اگر ظن گمان کے اوپر موجود ہوں تو اس کو ظن کہیں گے، تخمینہ کہیں گے، اندازہ کہیں گے، اس کو علم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو محکمہ موسمیات والے اپنے تجربے کے مطابق وہ ہوا کے دباؤ کو دیکھتے ہیں، فضا میں جو نمی موجود ہے اس کو دیکھ کر بارش ہونے یا نہ ہونے کا وہ اعلان کرتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کئی دفعہ ان کا اعلان جھوٹا ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کئی دفعہ انہوں نے بتلائی نہیں ہوتی، بارش ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کا جو ہے نا وہ اعلان بھی کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں امکان ہے، بارش کا امکان ہے۔ تو 100% علم کا نہ انہوں نے دعویٰ کیا اور نہ ہی ان کے پاس علم ہے، تو اس لیے یہ اعتراض کرنا درست نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہاں پر بھی اعتراض آتا ہے کہ آج کل تو جی رحم میں کیا ہے پتہ لگ جاتا ہے، رحم میں کیا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ لگ جاتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں، ما فی الارحام، ان الفاظ کے اندر یہ معنی نہیں ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ لوگ، اللہ رب العالمین صرف اتنا جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے لفظ کیا استعمال کیا، ما فی الارحام، کہ جو کچھ پیٹوں میں ہے، یعنی جو کچھ پیٹوں میں ہے اس سے مراد لڑکا یا لڑکی بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح وہ جو جنین ہے وہ زندہ رہنے والا ہے یا ضائع ہو جائے گا، لمبی عمر پائے گا یا تھوڑی عمر پائے گا، نیک ہوگا یا کیا نام ہے بدبخت ہوگا، خوش بخت ہوگا، کیا ہوگا، تندرست ہوگا، بیمار ہوگا۔ پھر اگر انسان کو اس کی جنس معلوم ہو بھی جائے تو اس سے قرآن کریم کے ان الفاظ کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا۔ اور پھر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے
شیخ بھٹوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر 2 واقعات نقل کیے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کی شہرت کے باوجود کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 2 دفعہ الٹرا ساؤنڈ کی پیش گوئی تمام دنیا کے سامنے غلط ثابت ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ ایک دفعہ برطانیہ کے جو ولی عہد کی بیوی تھی لیڈی ڈیانا، ان کے ہاں ڈاکٹروں نے اعلان کیا کہ لڑکی پیدا ہوگی، لیکن اعلان کے برعکس لڑکا پیدا ہوا۔ اسی طرح پاکستان کی وزیر اعظم تھیں بے نظیر بھٹو، ان کے ڈاکٹر نے اعلان کیا کہ آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا لیکن لڑکی پیدا ہوگی۔ تو یعنی اگر ہم دیکھیں یہ اونچے مناصب والے لوگ ہیں اور اچھی مشینوں سے ظاہر انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا ہوگا، لیکن اس کے باوجود پیش گوئی کیا ہوئی؟ غلط ثابت ہوئی۔ اور سائنس بھی اس چیز کو ثابت کرتی ہے، وہ کہتی ہے ہم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق، اس جنین کی تخلیق ماں کے پیٹ میں اس طرح رکھی ہوئی ہے کہ اعضائے تناسل اس کے سر کے نیچے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم ایک اندازہ لگا لیتے ہیں، کبھی ہمارا اندازہ درست نکل آتا ہے اور کبھی ہمارا اندازہ غلط ہو جاتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نفس نہیں جانتی کہ کل اس نے کیا کمانا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے وہ بندہ کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹا انسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بھی نفس کو نہیں علم کہ وہ ماذا تکسب غدا، کل وہ کیا کمائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے اندر کچھ بچیاں یہ شعر پڑھنے لگیں، وفینا نبی یعلم ما فی غد، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقولی ھکذا، اس طرح نہ کہو، وقولی ما کنت تقولین، جو تم پہلے کہہ رہی تھی وہ پڑھتی جاؤ، یہ نہ کہو مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ اسے موت کہاں آئے گی، خشکی میں آئے گی، سمندر میں آئے گی، پہاڑ میں آئے گی، کہاں پر ہے، وہ موت کا علم اس کو ہوتا ہی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان اجل احدکم بارض او ثبتہ الیہ الحاجہ، جب تم میں سے کسی شخص کی موت کسی زمین میں طے ہوتی ہے تو کوئی ضرورت اسے چھلانگ لگوا کر وہاں پہنچا دیتی ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ أَقْصَى أَثَرِهِ، پھر جب وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے قدم کا آخری نشان ہوتا ہے، قبضہ اللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ فَتَقُولُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَبِّ هَذَا مَا اسْتَوْدَعْتَنِي، تو قیامت والے دن زمین کہے گی اے میرے رب یہ وہ امانت ہے جو تو نے میرے پاس رکھی تھی۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور یہ نہیں مراد کہ صرف ان 5 چیزوں کا ہی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، باقی کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، چاہے وہ ظاہر ہے، باطن ہے، کوئی بھی ہے، اور خبیر پوری طرح اللہ رب العالمین خبر رکھنے والا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔